بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں فون پر دیر تک اول خان سے انہی پر تبادلہ خیال کرتا رہا۔ اس سے گفتگو ختم ہوئی تو وقت گزاری کے لیے میں نے فلیٹ کا نمبر ڈائل کر لیا۔ وہاں فون پر خلاف معمول غزالہ موجود تھی۔ یا مظہر العجائب، اس کی آواز سنتے ہی میں نے حیرت سے کہا، آج تم نے کیسے فون اٹھا لیا؟ ہنسوں کی جوڑی کچن کی ضروریات کا سامان خریدنے کے لیے بازار گئی ہوئی ہے، غزالہ نے اپنی بے ساختہ ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بتایا۔ اب تم بھی اس کا مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ بہت خلوص سے تمہیں اپنی بہن کہتا ہے۔ میں بھی اسے ایک بے وقوف بھائی سمجھ کر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ویرا اس کے لیے ایک مکمل پہیلی بن کر رہ گئی ہے۔ سامنے ہوتی ہے تو وہ اس سے لڑتا رہتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو تو اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ کیا آج دونوں میں دوبارہ کوئی جھڑپ ہوئی تھی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہوتی ہی رہتی ہے، آج کل سلطان شاہ کو بلیک سی کا نام ملا ہوا ہے۔ پتہ نہیں بورڈ کا نام سنتے ہی ویرا کیوں چراغپا ہو جاتی ہے۔ وہ اس نام سے جتنا چڑھتی ہے، سلطان شاہ اتنا ہی چڑھاتا ہے۔ اس بارے میں ویرا ہی کچھ بتا سکتی ہے کہ میں کسی خاص واقعے سے لا علم ہوں۔ جب آپ بھی اس ذکر سے یوں کترانے لگتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اس سفر میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور دونوں ہی اس ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ ہرگز نہیں، میں نے بے ساختہ کہا۔ میں اس ذکر کو پسند نہیں کو ناپسند بھی نہیں کرتا۔ اس سفر میں ہم نے غفور بھٹی جیسے شخص سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ خیر، میں اس بحث میں نہیں پڑتی۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ آپ کے دوست نے اخباروں میں آنے والے اشتہارات کی مدد سے ایک چلتے ہوئے کاروبار کا سودا کر لیا ہے۔ کیا جہانگیر نے کوئی بزنس خریدا ہے؟ میں نے حیرت اور بے اعتباری سے پوچھا۔ اس نے اپنا بڑا کام بالا ہی بالا کر ڈالا اور مجھے اب خبر مل رہی ہے۔ وہ آج بیانہ دینے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں۔ چلو یہ اچھا ہوا، وہ دن بھر کام میں مصروف رہے گا تو سلمہ کی گھریلو زندگی ذرا خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن ہماری گھریلو زندگی کب خوشگوار ہوگی؟ آپ تو اب دن رات مصروف رہنے لگے ہیں۔ اس زندگی کا بھی ایک الگ لطف ہے۔ ایک دو دن کے لیے بچھڑ کر جب ہم دوبارہ یکجا ہوتے ہیں تو شادی کے ابتدائی دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سب تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ میں جب بھی اس موضوع پر بات کرتی ہوں آپ مجھے ادھر ادھر ٹالنے لگتے ہیں۔ اپنی جگہ پر اس کا شکوہ بجا تھا، مگر وہ میری مجبوریوں کو بھی خوب سمجھتی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بدری مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ تو نک کا موڈ ہی خراب ہو گیا، ورنہ وہ معاملہ طے ہو چکا تھا۔ غزالہ ایسی پرکشش لڑکی تھی کہ شادی کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ محفل میں وہ کم ہی بولتی تھی، مگر میرے ساتھ ہر موضوع پر گفتگو میں اتنی گہری دلچسپی لیتی تھی کہ میں گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا۔ عام خانہ دار عورتوں کے برعکس وہ بہت ذہین اور حساس تھی۔ اس کی وجہ شاید اس کا گھریلو پس منظر تھا۔ مسائل اور الجھنوں میں گرے ہوئے ایک تنہا سے گرانے میں پروان چڑھنے کے باوجود اس نے خود کو کردار اور سیرت کے اس قدر حسین سانچے میں ڈالا تھا کہ وہ سراپا حسن بن کر رہ گئی تھی۔ اخلاقی طور پر میرا فرض بنتا تھا کہ میں جہانگیر کو فون کر کے برسر روزگار ہونے کی مبارکباد دوں، لیکن غزالہ سے ہونے والی باتوں کے سرور نے میری طبیعت کو اس قدر حشاش بشاش کر دیا تھا کہ میں نے اس سرور کو خراب کرنے کی بجائے جہانگیر کو مبارکباد کا ارادہ کسی اور وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو فضا میں شام کا دھندل کا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ خان صاحب نے گھر کی بتیاں روشن کر دی تھی اور میرے ناپسندیدہ مہمانوں نے شام کے استقبال کے لیے ڈرائنگ روم میں ساگر و مینا کی محفل سجا لی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے شوق کا سامان درمیانی میز پر سجا ہوا تھا، لیکن دونوں کے چہرے ویران اور خالی خالی نظر آ رہے تھے۔ دور ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی ناخوشگوار بحث ہو چکی تھی۔ مجھے افسوس ہوا میں فون پر الجھ کر FM بینڈ پر ان کے کمرے کی خیر خبر لینا بھول گیا، ورنہ ان کی آزردگی کے اسباب میرے علم میں ضرور ہوتے۔ میں نے ٹرے میں سے مونگ پھلی کے تلے ہوئے دانے مٹھی میں لیے اور بدری کے برابر بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے پیک بناؤں؟ رمیش نے رسمی لہجے میں مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے منع کر دیا۔ اس وقت تم دونوں کچھ اداس نظر آ رہے ہو، سفر کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ بدری کو آنے والے وقت کی فکر ستا رہی ہے، رمیش نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ تم خود ہی سوچو کہ ایک PhD کیے ہوئے شخص کو از سرے نو میٹرک کی کتابیں پڑھنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ کچھ ایسا ہی حال بھائی بدری ناتھ کا ہے، لیکن
تمہارا چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ میں نے مونگ پھلی کے دانے پھانک کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس وقت ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ بدری نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہم نے اپنا بگڑا ہوا موڈ سنبھالنے کے لیے بوتل نکالی ہے اور تم پھر وہی باتیں چھیڑ رہے ہو۔ پھر تم موج کرو، میں زیادہ دیر تک خاموش بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نکاس کے راستے باہر نکل گیا۔ گیٹ کے قریب ٹہلتا ہوا دربان میری صورت دیکھتے ہی مؤدب ہو گیا۔ میں بغلی سمت میں گیا تو ڈرائیور کی کھلی ہوئی کوٹری خالی تھی۔ عقب سے لمبا چکر کاٹ کر میں کچن والی راہداری میں پہنچا تو ڈرائیور فرش پر بیٹھا خانسامہ کے ساتھ سبزی بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی ہڑبڑا گئے۔ میں نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور بے تکلفی سے اس میلی سی کرسی پر براجمان ہو گیا جو راہداری میں پڑی ہوئی تھی۔ تم میں سے کسی ایک کو آج رات میرے کمرے پر نگاہ رکھنی ہے۔ میں نے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹیک کر رازدارانہ لہجے میں بات شروع کی تو وہ دونوں ہی میرے قریب آ گئے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، رات کو کسی وقت بدری میرے کمرے میں آئے گا، بعد میں ضرورت ہوئی تو میں دروازہ کھول کر داہنا ہاتھ فضا میں لہراؤں گا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ تم دونوں میں سے جو بھی وہاں موجود ہو وہ رمیش کو جگا کر میرے کمرے میں بھیج دے۔ میری بات واضح تھی، کوئی سوال کیے بغیر وہ دونوں میرا مفہوم سمجھ گئے اور میں وہاں سے اٹھ کر لابی کی طرف چل دیا جہاں ٹیلی ویژن رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں خاموشی سے اپنے شغل میں مصروف تھے۔ میں دھیمی آواز میں ٹیلی ویژن آن کر کے لابی میں جم گیا۔ ان دنوں ڈش اینٹینا کی سہولت یا لعنت عام نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بہت زیادہ انتخاب کی گنجائش نہیں تھی۔ میں کارٹون دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ باہر رات اپنے ڈیرے ڈال چکی تھی۔ وقت یوں ہی دھیمے دھیمے سرکتا رہا۔ 9 بجے خانسامہ نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں اس وقت بھی کھانے کی بجائے پینے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ٹرے میں اپنے لیے لابی میں ہی کھانا منگوایا اور ٹیلی ویژن کے سامنے شکم سیر ہو کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں دیر تک سگریٹیں پھونکتا اور گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بدری ناتھ سے ہونے والی متوقع ملاقات ایک بوجھ بن کر میرے ذہن پر سوار تھی۔ 11 بجے مجھے اطلاع ملی کہ وہ دونوں نشے میں دھت ہو کر حیوانوں کی طرح کھانا کھانے کے بعد جھومتے جامتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میرے ذہن میں مایوسی نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ ایسی حالت میں بدری کے لیے یہ یاد رکھنا محال تھا کہ اس نے مجھ سے ملنے کا کوئی رازدارانہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ میں نے نائٹ لیمپ روشن کر کے بتیاں گل کر دی اور سونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ شہر کا وہ علاقہ ویسے بھی بہت پرسکون تھا۔ بس قریبی ریلوے لائن سے گزرنے والی ٹرینوں اور مال گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ اور ریلوے انجنوں کی سیٹیاں ہی اس سکون کو درم برم کرتی۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ رات سونے کے ساتھ ہر طرف سناٹا گہرا اور پرہول ہوتا چلا جاتا ہے۔ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز نے مجھے بستر میں بری طرح چونکا دیا۔ میرے جواب سے پہلے دروازہ آہستگی سے کھلا اور پھر اس کی اوٹ سے بدری کا چہرہ جھانکنے لگا۔ نشے اور جوش کی وجہ سے نیم تاریکی میں اس کی آنکھیں سرخ نگینوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے بیڈ سوئچ کی ڈوری کھینچ کر ایک دیوار گیر بلب روشن کر دیا۔ بستر کے سامنے والی دیوار پر لگی ہوئی گھڑی اس وقت 12:15 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ نشے میں ہونے کے باوجود بدری کے قدموں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ ہموار چال سے اندر آیا اور میری دعوت یا اجازت کے بغیر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی بستر چھوڑ کر اسے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ دیکھ لو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں یہاں آ گیا، وہ بولا۔ 11 بجے تم نشے میں دھت تھے، مجھے امید نہیں تھی کہ تمہیں اپنا وعدہ یاد رہ سکے گا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رمیش بہت ندیدہ ہے، میں کم پی رہا تھا، اسے زیادہ پلا رہا تھا۔ میں اداکاری نہ کرتا تو وہ بھی پینا چھوڑ دیتا۔ اب وہ نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے اور میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہوں۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پسندیدگی کا شکریہ۔ تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اسے ہوش آ گیا اور اس نے تمہیں کمرے میں موجود نہ پایا تو بگول گپاڑا مچانا شروع کر دے گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے بولا، میں نے پورا بندوبست کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ کھانے کے بعد میں نے اس کے آخری گلاس میں 81 کی ایک گولی بھی ملا دی تھی۔ وہ صبح دیر سے ہی اٹھے گا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر پوچھا، اس کے بغیر مجھ سے ملنے کا سبب کیا ہے؟ ایک آرزو، بس ایک آرزو، اس نے سر جھٹک کر جذباتی لہجے میں کہا۔ بدری ناتھ کو زندگی میں کبھی اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جیسے وہ آج ہوا ہے۔ میں اس کا منصوبہ ناکام بنا دوں گا، ہرگز نہیں بخشوں گا۔ شاید تم پر بھی نشے کا گہرا اثر ہے، کھل کر اور ذرا ربط کے ساتھ کچھ بتاؤ تاکہ میں بھی پوری بات سمجھ سکوں۔ پہلی بات یہ سن لو کہ رمیش مجھ سے 2 سال جونیئر ہے، مگر وہ پکا خوش آمدی ہے، جوڑ توڑ کر کے میرے برابر تک پہنچ گیا ہے۔ عہدہ برابر ہے اور میں سینئر ہوں، اسے مجھ سے دبنا پڑتا ہے۔ اب وہ سازش کر کے مجھ سے پہلے ترقی پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا عہدہ بڑھ جائے گا تو میں اس کا ماتحت ہو جاؤں گا۔ اس وقت
وقت بھی وہ یہی کھیل کھیل رہا ہے۔ نک موڈلے کسی خارش زدہ کتیا کا پلہ ہے، اس نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے، میں اندر ہی اندر سلگ رہا ہوں، کھول رہا ہوں، اور رمیش اس کے گن گا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس مشن کے بعد مجھے معطوب کرانے اور خود ترقی پانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر میں اس کے ساتھ رہ کر دن رات پیشہ ورانہ حسد اور رقابت کی اس تپش کو محسوس کرتا ہوں۔ نک تمہارا بھی دشمن ہے، رمیش نے یہی ایک بات پکڑ لی ہے، وہ تمہاری سفارش کے بہانے تک سے براہ راست بات کرنے پر تل گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ بات یوں توڑ موڑ کر کرے گا کہ نک مجھے نظر انداز کر کے اسے سر چڑھا لے گا، میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تمہاری آنکھ بچا کر کسی بھی وقت آپریٹس استعمال کر سکتا ہے، تم اسے کیسے روک لو گے؟ وہ اس وقت بھی میرے پاس ہے، اس نے اپنی پھولی ہوئی جیب تھپ تھپا کر کہا۔ وہ نک سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ بدری کی رائے میں علی شیر بہت اچھا اور کارآمد پاکستانی ہے، اسے ہمارے ساتھ ٹریننگ پر بھیج دیا جائے۔ نک اس وقت تمام پاکستانیوں کا دشمن ہے، وہ میری طرف سے بھڑک جائے گا کہ میں نے اس کی رائے سے اختلاف کرنے کی جرت کیوں کی۔ یہی رمیش کی اصل دلی خواہش ہے۔ مجھے کسی ٹریننگ سے دلچسپی نہیں، میں تمہیں صرف صاف بتا چکا ہوں کہ میں رات تک میں جانا پسند نہیں کرتا۔ تم میری حمایت کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارا آپس کا جھگڑا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے اس لڑائی میں گھسیٹنے کی کوشش مت کرو۔ تم چاہتے تو آج رمیش کو شراب میں 81 کے بجائے کوئی زہر بھی دے سکتے تھے۔ اسے مارنے سے ڈرتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس کا قصہ تمام کیے دیتا ہوں۔ ایسی خطرناک باتیں مت کرو، میں ایسی کوئی خواہش نہیں کر سکتا، اس نے محتاط اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر تم خود اسے مار ڈالنا چاہتے ہو تو تب بھی تم سے کہوں گا کہ ذرا انتظار کرو، اسے امریکہ پہنچ لینے دو، اس کے بعد اپنا ہر ارمان پورا کر لینا۔ اسے یہاں کچھ ہوا تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ میں نک موڈلے سے آج کی بد زبانی کا بدلہ نہیں لے سکوں گا۔ تم پھر گول مول باتیں کر رہے ہو، وہ امریکہ کیوں جا رہا ہے؟ ٹریننگ کے لیے ہم دونوں کو امریکہ ہی جانا ہے، وہ یہاں مارا گیا تو دونوں روک لیے جائیں گے۔ تم کو امریکہ دیکھنے کا بہت شوق ہے، میں نے ہلکے سے تند سے کہا۔ امریکہ دیکھنے کا نہیں، نک کو شرمسار دیکھنے کا شوق ہے۔ میں اس کے پورے منصوبے کو تباہ کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے سب ساتھی جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا انا پرست ہوں، میرے ستارے ہی کچھ ایسے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کام میں تم میرا ساتھ دو، ہمارے ساتھ امریکہ چلو اور تھوڑے دنوں کے لیے ڈینی بن کر وہاں تہلکہ مچا دو۔ اندر کی خبریں میں نکالوں گا، گردنیں تم کاٹو گے۔ نک کا ہر خواب بکھر کر رہ جائے گا۔ میں حیرت سے پلکیں جھپکا کر رہ گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سنجیدہ تھا یا مجھ پر کوئی گہرا طنز کر رہا تھا۔ میں اسے فریب دینے کے لیے ڈینی سے علی شیر بنا تھا اور وہ مجھے علی شیر سے جعلی ڈینی بننے کی ترغیب دے رہا تھا۔ وہ میرے مقدر کی ستم ظریفی کی انتہا تھی کہ میرا ایک دشمن مجھ سے میری ہی نکالی کا خواہش مند تھا۔ مجھے ساتھ لیا تو شاید تم یہاں سے کبھی نہ جا سکو گے۔ نک اتنی آسانی سے اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا، سب ہو جائے گا، تم راضی ہو جاؤ تو میں سارا بندوبست کر لوں گا۔ ہم تمہیں بھول جائیں گے، تم خود لندن چلے جاؤ اور وہاں ہمارا انتظار کرو۔ میں تمہیں ایک نمبر دے دوں گا، وہاں اپنا سراغ چھوڑ دینا، میں لندن پہنچتے ہی تم سے رابطہ کروں گا اور ہم آگے کا پروگرام طے کر لیں گے۔ تم بہت مشکل اور ناقابل عمل باتیں کر رہے ہو، آسان ترین راستہ یہ ہے کہ رمیش کو ختم کرو اور خود غائب ہو جاؤ، نک کا سارا منصوبہ درم برم ہو جائے گا۔ بھارت سے نئے آدمی آسانی سے نہیں ملیں گے، ہم ساگا اور راس المیڈا کی وجہ سے چکروں میں پھنس گئے، ہمیں ڈینی کو ٹھکانے لگانے کے بعد اپنا کام شروع کرنا ہوتا۔ اب نک نے ڈینی کو بھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہمارے متبادل بھارت سے سیدھے امریکہ بھیج دیے جائیں گے، نک کا مشن پورا ہو جائے گا اور پھر میں اپنا پورا کیریئر ہی برباد کر لوں، میرے بچوں اور خاندان والوں کو میری غداری کے تانے دیے جائیں گے، مجھے بگوڑا قرار دے دیا جائے گا، میں سب کچھ تباہ نہیں کر سکتا۔ اپنا پورا منصوبہ بتا ڈالو، پھر شاید ہم بہتر مشورہ کر سکیں گے۔ تم علی شیر کے یا پھر کسی فردی نام سے سفر کرو گے، رمیش کو تمہاری بنک بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے امریکہ پہنچنے کے بعد تمہیں آزادی ہوگی کہ جب چاہو رمیش کو مار ڈالو۔ میں چند ہفتوں تک وہیں ٹریننگ کرتا رہوں گا، تم دور دور سے مجھ سے رابطہ رکھو گے، میں ان کی کمزوریاں بتاؤں گا، تم ڈینی بن کر ان پر وار کرو گے۔ نک نے ڈینی کو بلا دینے کی بات کی ہے تمہاری ان کامیابیوں کے بعد۔ ڈینی کا نام ایک اسیبی خواب بن کر نک موڈلے کے اعصاب پر چھا جائے گا۔ ٹریننگ ختم کر کے میں فیلڈ ورک کے لیے پاکستان آؤں گا تو تم میرے ساتھ ہوگے، یہاں بھی میں مخبری کروں گا اور تم نک کا ہر مشن ناکام بناؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں اصلی ڈینی بھی تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے۔ وہ ایک منتقم مزاج اور انا پرست شخص کی انتہا پسندانہ سوچ تھی، وہ اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے سب کچھ تباہ کر دینے کے ارادے باندھ رہا تھا۔ وہ بھارت کے اسپیشل سروسز بیورو کا ایک اہم اور ذمہ دار افسر تھا،
لیکن مجھے وہی سب کچھ کر گزرنے پر اکسا رہا تھا جو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور فرتے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ارادوں میں راسخ اور سنجیدہ تھا۔ اس نے اچانک ہی اپنے سارے پتے میرے سامنے پھینک دیے تھے۔ تم کو تمہارے بڑوں نے نک موڈلے کی تحویل میں دیا ہے، اس کی نافرمانی کر کے کیا تم را اور SSB سے غداری کے مرتکب نہیں ہوگے؟ نک کی مسلسل ناکامیاں تمہاری بھی ناکامیاں شمار ہوں گی۔ میں نے کہا، میں نے یہ سب سوچ لیا ہے، دوسروں کے لیے میں اپنی ذات سے غداری نہیں کر سکتا۔ میری انا کا زخم دشمن کے غرور کو نیست و نابود کر کے ہی بھرے گا۔ رہا میری ناکامیوں کے شمار کا مسئلہ تو میں اکیلا نہیں ہوں گا، یہ بوجھ میرا ساتھ دینے والے ہر کندھے پر برابر برابر منتقل ہوگا۔ نیک موڈلے سے ایسا بھرپور انحراف کر کے تم پاکستان کو فائدہ پہنچاؤ گے جسے بھارت اپنا ازلی دشمن تصور کرتا ہے۔ کیا یہ خرچ تم آسانی سے سہل ہوگے کہ میں نے اسے خریدا؟ زمین پر لکیریں کھینچ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دونوں طرف بہتیرے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی دونوں کو ایک خیال کرتے ہیں۔ جیوانی سے ہمالیہ تک یہ ساری دھرتی ایک ہے، پھر الگ الگ فائدے اور نقصان کیسا؟ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اشتعال نے اس کی کھوپڑی بالکل ہی الٹ کر رکھ دی ہو، اور تم نے شروع ہی میں جو باتیں کی تھیں آنے والی نسلوں کے خوشحال مستقبل کے لیے دونوں طرف کے جنگی بتوں کو گرانے کا عزم ظاہر کیا تھا، تمہاری اسی سوچ کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس وقت میں بدری ناتھ نہیں، SSB کا ایک افسر تھا۔ میں وہی کچھ کہہ رہا تھا جو دشمن کی سرزمین پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ آج میں سچ مچ وہی سوچ رہا ہوں۔ SSB کے افسر میں سوئے ہوئے بدری ناتھ کو نک موڈلے نے بیدار کیا ہے، اب وہ اپنا رنگ دکھائے گا۔ اگر میں تمہارا ساتھ نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے بھگتنا پڑے گا اور کوئی اور ساتھی تلاش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ سے یہاں واپس آنے کے بعد میں ڈینی سے ہی دوستی کر لوں۔ وہ یہودی اور امریکی دہشت گردوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ غیر ارادی طور پر فخر سے میرا سینہ پھول گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر پوچھا، نک نے تمہیں ایسی کیا بات کہی کہ تم اس حد تک جانے پر تل گئے ہو؟ یہ پوچھو کہ اس نے کیا نہیں کہا تو شاید میں جواب دے سکوں۔ وہ متاسفانہ انداز میں اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، یہ حرامزادے امریکی خود کو صاف گو اور راست باز کہتے ہیں۔ صاف گوئی کی آڑ لے کر یہ کسی بھی شریف آدمی کو بھیڑ میں ننگا کر دینے کے عادی ہیں۔ ان کی ساری تنقید کا معیار ذاتی پسند اور ناپسند کے گرد گھومتا ہے۔ ایسے رویوں میں اصولوں کا دور دور تک سراغ نہیں ملتا۔ تمہاری ان باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ابتدا میں نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ میں نے اس پر ایک اور پہلو سے ہلکا سا وار کیا۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، اور اب میں تم کو یہ بھی بتا دوں کہ تم نے صرف پیسے کے لالچ میں ہماری غلامی کا توق اپنی گردن میں لٹکایا تھا۔ تمہارے کردار میں سے لالچ کا عنصر نکال دیا جائے تو تم ایک قابل رشک انسان بن سکتے ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی باتیں اختیاری نہیں ہوتی۔ وہ احمق ایک طرف جس ڈینی کا گن گا رہا تھا، دوسری طرف اسی کو طفلانہ مشورے دے رہا تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ اس وقت وہ ڈینی ہی سے ہم کلام تھا۔ اس نے خود ہی میرے لالچ کا ذکر چھیڑا تھا۔ موقع میسر آتے ہی میں نے لالچ کے تصور کو مستحکم کرنے کی نیت سے کہا، اگر میں راضی ہو بھی جاؤں تو اس لمبے سفر کے اخراجات کون دے گا؟ وہ تلخی سے ہنس پڑا۔ میں اسی خرابی کی بات کر رہا تھا۔ تمہارے ہر مسئلے کی تان آخر کار رقم پر ہی آ کر ٹوٹتی ہے۔ ہم بھارت سے $1.5 کروڑ لے کر آئے تھے، اس میں سے مشکل سے 60-70 ہزار نکالے ہوں گے۔ باقی رقم حاجی دل مراد نے دبا لی ہے، وہ مل گئی تو میں ڈالروں سے تمہارا منہ بھر دوں گا، ورنہ تمہیں 10,000 پر کنات کرنی ہوگی۔ یہ رقم ٹکٹ اور دوسرے اخراجات سے زیادہ ہی بیٹھے گی۔ تم ڈینی کی تلاش کے لیے دیے ہوئے $10,000 کی بات کر رہے ہو؟ میں نے انجان بن کر چکنے انداز میں سوال کیا۔ اس میں ایک پیسہ بھی ادھر ادھر خرچ نہیں ہوگا۔ جو رقم تمہیں مل چکی ہے اسے بھول جاؤ۔ میں ایک نئی گڈی کی بات کر رہا ہوں، تمہارے لیے میں اس سے زیادہ رقم نہیں دے سکوں گا۔ تم چاہو تو ڈینی کا نام کا ہوا کھڑا کر کے امریکہ میں کسی بھی بڑے جوئے خانے پر ہاتھ صاف کر سکتے ہو، لاکھوں $1 ہاتھ آ جائیں گے۔ وہ سب بعد کی باتیں ہیں، پہلے مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کہاں تک تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ یہ جواب تمہیں کل ہی مل سکے گا۔ میں نے سب کچھ طے کر لینے کے بعد بے پرواہی سے کہا، میں انتظار کر لوں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے انکار کیا تو مجھے مایوسی ہوگی۔ بنیادی طور پر میں تمہارے منصوبے سے متفق ہو چکا ہوں۔ اگر SSB کا ایک افسر اتنی ہمت کر سکتا ہے تو پھر میرے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ سفری دستاویزات کا کیا بنے گا اور میرے لیے کس نام سے سفر کرنا سود مند رہے گا۔ سفر کے لیے اصل نام استعمال کرنے میں
کیا حرج ہے؟ اس نے پوچھا، بعد میں تمہیں ضرورت کے مطابق اپنے 1000 نام تبدیل کر سکتے ہو، کوئی تمہیں نہیں پکڑ سکے گا۔ میرا اصل نام رمیش کے ساتھ شاید نک موڈلے کو بھی معلوم ہو جائے، اس کے استعمال سے گریز ہی مناسب رہے گا۔ اس بارے میں کل تک کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اس نے اٹھ کر اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلا دیے اور میں نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ لاکھ SSB کا ایک شفاق افسر صحیح، لیکن نک موڈلے کی زبان سے نکلے ہوئے چند زہریلے فکروں نے اس کے دل پر ایسے گہرے گھاؤ لگائے تھے کہ اس کی کایا پلٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ بظاہر وہ اپنے انتقام کی تسکین کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ نادانستگی میں میرے اور اسپیشل ٹاسک فورس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ ایک اہم اعلی کار بننے جا رہا تھا اور اس حقیقت میں لائق احترام ہو چکا تھا۔ اس وقت میری اور اس کی مثال چھری اور خربوزے جیسی تھی۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، دونوں صورتوں میں انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے بغل گیر ہونے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے واپس چل دیا۔ نیا سمجھوتا ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے میں پہنچا تو رمیش اگروال شہری پر داہنے پہلو کے بل کسی مردے کی طرح ساکت پڑا ہوا تھا۔ اگر کمرے کی فضا میں اس کے سانسوں کی گہری گہری آوازیں نہ گونج رہی ہوتی تو اس کے بارے میں دور سے کوئی فیصلہ کرنا محال ہوتا۔ جی چاہ رہا ہے کہ اسے اسی وقت ذبح کر دیا جائے۔ میں نے بدری کو خوش کرنے کے لیے رمیش کو گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، اس کی سازشیں اب جلد ہی اسے لے ڈوبیں گی۔ اس کا انحصار تمہاری مرضی پر ہوگا، میں تمہارے اوپر اپنی رائے مسلط نہیں کروں گا۔ بدری خود کو الگ تھلگ رکھتے ہوئے مجھے مسلسل رمیش کے قتل کی ترغیب دے رہا تھا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر لوٹ آیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی کہیں سے ایک سایہ میرے قریب رینگ آیا۔ وہ میرا خانسامہ تھا جس نے اپنا اوپری جسم اور چہرہ چادر کی اوٹ میں چھپایا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ چادر کی اوٹ میں چھپا ہوا اس کا داہنا ہاتھ کسی نہ کسی آتشی ہتھیار کے دستے پر جمع ہوا ہوگا۔ جا کر آرام کرو، اب مجھے کسی کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی وہ ایک طرف چل دیا اور میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گیا۔ میرے امریکہ کے سفر کا معاملہ سرے سے ختم ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر پوری شدت سے سامنے آ چکا تھا۔ وہ ایسی بہترین صورتحال تھی کہ اسے نظر انداز کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امریکہ پہنچ کر میں نہ صرف نک موڈلے کے شناسہ حلقوں میں دہشت کی لہر دوڑا سکتا تھا، بلکہ ڈیوڈ اسٹارز کے آئزک بیل کو اسی کے گھر میں ہراساں کر کے جہنم واصل کرنے کے اپنے خواب کو بھی پایا تکمیل تک پہنچا سکتا تھا۔ جوش اور رجحان کے عالم میں میری نیند سرے سے اچاٹ ہو گئی۔ میں شدت سے اپنے گھر کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، جہاں میری خوشی میں شریک ہونے والے دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوشی اور غم کے عالم میں دوسروں کو اپنے احساسات میں شریک کر کے ہی سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، اور اگر اسے یہ ذہنی رفاقت میسر نہ آ سکے پھر وہ ہر خوشی اور صدمے کو پتھر بن کر سرد مہری سے جھیل جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ دیوار گر کلاک کی سوئیاں 2:30 بجے سے بھی آگے بڑھ چکی تھی۔ میرے دل میں کئی بار شدید خواہش پیدا ہوئی کہ گھر فون کر کے سب کو اپنی ایک بڑی کامیابی کے اتھاہ خوشی میں شریک کر لوں، لیکن میں ان لوگوں کی نیند خراب ہونے کے خیال سے ہر بار رک گیا۔ صرف چند گھنٹوں کی بات تھی، صبح ہوتے ہی میں انہیں اس خوشخبری میں شریک کر سکتا تھا۔ بدری ناتھ کے بیان کے مطابق میرے سفر کا پہلا پڑاؤ لندن میں ہونا تھا، جہاں میں نے غزالہ کی تلاش کی جان گسل جدوجہد میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ میرے ذہن میں تصوراتی خاکے بننے اور بگڑنے لگے۔ لندن ہمیشہ سے روشنیوں کا شہر کہلاتا رہا تھا۔ اس شہر کی سب سے بڑی شناخت دریائے ٹیمز کو قرار دیا جاتا تھا، جو نہایت کاہلانہ انداز میں آبادی کے بیچوں بیچ بہتا رہتا ہے۔ دریا کے دونوں کناروں کو کہیں بلائی پلوں سے ملایا گیا تھا اور کہیں لندن کی روایتی ٹیوب سرنگوں میں چپکے سے دریا کے پار پہنچا دیتی ہے۔ مجھے ٹرافالگر اسکوائر یاد آیا، جہاں سال کے 12 مہینے ہر وقت باندھ کے سیاحوں کا ہجوم نظر آتا ہے، اور اسی ہجوم میں سینکڑوں کبوتروں کے گول سیاحوں کے ہاتھوں سے باجرے کے دانے چھیننے کے لیے مانوس اور والہانہ انداز میں یلغار کرتے رہتے ہیں۔ پکارڈلی کی پیچ در پیچ پتلی اور پراسرار گلیاں، جن کے دسیوں پھیرے لگا کے بھی سیاحوں کا دل نہیں بھرتا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کی ساز و سامان سے لدی پھندی دکانیں اور بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز، وہ سب ڈیوڈ اسٹارز اور آئزک بیل کے خلاف ہونے والی جنگ میں میری گزرگاہ بننے والے تھے۔ متوقع سفر کی رنگین و سنگین کہانیوں کے خاکے بناتے اور بگاڑتے آخرکار مجھے نیند آ ہی گئی۔ دن بھر کوئی قابل ذکر کام نہ کرنے کے باوجود میں یوں گدھے گھوڑے بیچ کر سویا کہ دوبارہ آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑا اور سیدھا باتھ روم میں جا گھسا۔ شیو کرتے ہوئے مجھے خیال آیا
فرمایا کہ میں سونے سے پہلے سفر کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک اہم ترین نقطے کو بالکل نظر انداز کیے رہا تھا۔ اول خان ایک سنجیدہ بردبار اور خانہ دار آدمی تھا۔ ایس ٹی ایف میں اس کی ذمہ داریاں اسے ملک تو کیا شہر بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ ویرا، سلطان شاہ اور غزالہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ سفر کا اعلان ہوتے ہی وہ تینوں پابے رکاب ہو جاتے اور میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں روک سکتا تھا، جبکہ فنی اعتبار سے اس سفر میں میرا تنہا جانا ہی بہتر اور محفوظ تھا۔ 3 چلتے پھرتے اشتہاروں کے ساتھ میں شناخت کے علاوہ دوسرے کئی مسائل میں گر سکتا تھا۔ غزالہ میری بیوی تھی، وہ ٹوٹ کر مجھے چاہتی تھی کیونکہ پوری دنیا میں میرے سوا اس کا کوئی سچا رشتہ دار نہیں تھا۔ اپنے بھائی کامران کی موت کے بعد اس کا میکا سرے سے ختم ہو چکا تھا۔ نادرا والے وسیع اور پرتعیش فلیٹ کے سوا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں چھوڑ کر میں بے فکری سے سفر پر نکل کھڑا ہوتا۔ ان مجبوریوں کی بنا پر غزالہ میرے ساتھ چلنے پر مصر ہو جاتی تو میں اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ رہی ویرا تو وہ پیدائشی طور پر سیلانی طبیعت کی مالک تھی اور امریکہ اس کا موروثی وطن تھا۔ پچھلے مہینوں میں وہ کم از کم 2 بار امریکہ جانے کے لیے پر تول چکی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں آئزک بیل کی سرکوبی کے ارادے سے نکلتا اور وہ ایئرپورٹ پر خوش دلی سے مجھے الوداع کہہ کر گھر لوٹاتی۔ اس کی دانست میں واشنگٹن کا وائٹ ہاؤس اس کے باپ کے اصل قاتل کا مسکن تھا اور آئزک بیل جیمی لائٹ کے قتل کی سازش کرنے والے ٹولے کا ایک سرگرم یہودی رکن تھا۔ ان سے انتقام لینے کے لیے وہ اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ دونوں عورتیں سفر پر تل جاتی تو سلطان شاہ کے لیے کراچی میں رہ کر بائیں بائیں کرتے ہوئے فلیٹ کی چوکیداری کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ اخلاقی طور پر اسے ساتھ لے جانا میرا فرض بن جاتا۔ ان تینوں سے نبڑنا ایک دشوار اور پیچیدہ مرحلہ تھا جو میرے اصل کام سے زیادہ کٹھن ثابت ہو سکتا تھا۔ غسل کرتے ہوئے بھی میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں سوچ سکا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت اول خان اپنے دفتر میں موجود ہوگا۔ بہتر یہی تھا کہ میں اپنے مسئلے کا حل اس کے ساتھ ڈال دیتا۔ اس کی ناصحانہ بریفنگ کے بعد میرے اوپر ہونے والی سہ طرفہ یلغار کا زور خاصا کم ہو سکتا تھا۔ فون کا سلسلہ ملنے پر سلام دعا کے بعد میں نے اسے بتایا میں سر منڈانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن اب اولوں کی برسات سے خوف زدہ ہوں۔ اس معاملے میں تم کیا کر سکتے ہو؟ مضبوط آہنی ایلمنٹ پیش کر سکتا ہوں، اس نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ اصل قصہ کیا ہے؟ بدری ناتھ یکا یکی نک موڈلے سے متنفر ہو گیا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اس نے نک موڈلے کی ہر سازش کو ناکام بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور اس بارے میں میری مدد کا خواہاں ہے۔ ہاں یہ تو الٹی گنگا بہنے لگی ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر تحیر زدہ آواز میں بولا، ستارے یاور ہوں تو سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے مجھے امریکہ جانا ہوگا۔ چند ہفتوں بعد ہم واپس کراچی لوٹ آئیں گے۔ امریکہ میں وہ تم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے؟ اول خان کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔